بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے سوال اٹھایا تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اچانک غیر معمولی اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ تنخواہیں 2 لاکھ سے اچانک 21 لاکھ سے بھی زائد کر دی گئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صحافی کے سوال کے جواب میں وزیر خزانہ کے پاس ایسی کوئی دلیل موجود ہی نہیں تھی کہ وہ عوام اور صحافیوں کو مطمئن کر سکتے۔ اس سلسلے میں خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق خود فیصلہ کریں گے۔ اگرچہ پاکستان میں روایت رہی ہے کہ وزیر اعظم اس طرح کی خبروں کا بس دکھاوے اور عوام کو مطمئن کرنے کی حد تک ہی نوٹس لیتے ہیں اور بعد میں معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح کی خبریں بھی کہیں گم سی ہو جاتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اس خبر کا نوٹس لینے کا کیا مقصد ہے۔ یہ محض دکھاوا ہے یا پھر 21 لاکھ سے کم کر کے معاملہ 15 یا 18 لاکھ میں ہی ڈن کر لیا جائے گا اور عوام اور صحافیوں کو ایک لولی پاپ دے دیا جائے گا کہ وزیر اعظم کے کہنے پر بڑھی ہوئی تنخواہیں واپس کر دی گئی ہیں۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان کی معیشت کے اہم انڈیکیٹر کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی برقرار ہے۔ انڈیکس 1,26,000 کی نئی تاریخی حد بھی عبور کر گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے بجٹ سے متعلق توقعات مثبت نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران بازار حصص کے 100 انڈیکس میں 1,878 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 1,26,231 کی سطح پر آ گیا۔ آج تک کے کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,26,718 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,24,352 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ جی ناظرین، ادھر انٹرنیشنل سطح پر بہت اہم ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں اور ایران اور اسرائیل جنگ شروع ہونے کے امکانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پورا مشرق وسطی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع امریکہ کو ہی دی ہے۔ امریکی میڈیا نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر فوری رد عمل کے طور پر عراق میں امریکی سائٹس پر حملہ کر سکتا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے عراق میں امریکی سفارت خانہ جزوی طور پر خالی کروانے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع نے فوجی خاندان کے اہل خانہ کو رضاکارانہ طور پر مشرق وسطی چھوڑنے کا اختیار دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراق، بحرین، کویت، عراقی کردستان کے شہر اربیل سے اضافی سفارتی عملے کو بلایا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ کو امریکہ واپسی کی اجازت دے دی ہے۔ سینٹ کم کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے کشیدگی کے باعث آج سینٹ کمیٹی میں اپنی بریفنگ ملتوی کر دی ہے۔ محکمہ خارجہ نے کشیدگی کے سبب اضافی عملے کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی اقدام
عراق کی سیکورٹی صورتحال سے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے اور یورینیم کی افزودگی نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے سوال پر امریکی صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ سے اہلکاروں کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک خطرناک جگہ بن سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امید کم ہے کہ ایران جوہری معاہدے میں یورینیم کی افزودگی روکنے پر راضی ہو جائے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امید کم ہے کہ ایران جوہری معاہدے میں یورینیم کی افزودگی روکنے پر راضی ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں معلوم کہ ایران کو جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی کر سکیں گے یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے پہلے ایسا لگتا تھا کہ اس بارے میں میرا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ نے ایران پر امریکی حملے کی صورت میں مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ سے جوہری معاہدہ نہ ہونے پر اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران خطے میں امریکی تمام اڈوں کو ہی نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی اور مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کے نقصانات ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ حملے کی صورت میں امریکہ کو اس خطے سے نکلنا پڑے گا۔ عزیز ناصر زادہ نے کہا کہ خطے میں موجود امریکہ کے تمام اڈے ایران کی پہنچ میں ہیں۔ ایران ہچکچائے بغیر خطے میں موجود تمام امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں متوقع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔